بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مکی اور مدنی کی علامات کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ چند علامتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ علامت کی حیثیت کیا ہے، صورتحال کیا ہے۔ یہ بھی بتایا تھا کہ علامت جمع کیا ہے، جمع تکسیر ہے، یعنی بہت ساری علامتیں ان کی ہیں، ان میں سے چند کا انہوں نے کیا کیا ہے، انتخاب کیا ہے۔ جو اہم تھے ان کو انہوں نے بیان کر دیا ہے، باقی دیگر چیزوں کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو الاتقان کا آپ مطالعہ کریں گے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں بڑے رہنی چاہیے، الاتقان ان تمام کتابوں کا خلاصہ ہے۔ الاتقان امام جلال الدین سیوطی کی جو کتاب ہے، علوم قرآن پر مشتمل تمام جتنی کتابیں ان تک پہنچ سکتی تھی، ان ساری کتابوں سے تقریباً انہوں نے کیا کیا، استفادہ کر کے ایک تلخیص بنا دی ہمارے سامنے الاتقان۔ اب ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ تلخیص التلخیص، خلاصۃ الخلاصہ ہے۔ بتاؤ کیا سمجھ میں آئے، آپ کیا پڑھیں گے؟ بس وہی ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات، تو کیا پتہ چلے گا کہ کیا کھا رہا ہوں، کہ کیا میرے منہ میں کچھ گیا ہوا ہے کہ نہیں گیا۔ بس اس لیے بہتری کیا ہے کہ آپ الاتقان کا مطالعہ بالاستیعاب کریں، ٹھیک ہے؟ میں خود اس کا مطالعہ کر لیتا ہوں، جو باتیں ایسی لگتی ہیں وہ نوٹ کرنے والی تو نوٹ کروا لیتا ہوں، حاشیے وغیرہ میں کہیں کہ اس اشارے لکھ لیتا ہوں۔ اب یہاں سے قرآن کریم کی جو ہے نا یہ تقسیم ثانی لیں صورتوں کے، آیتوں کے۔ تقسیم اول کیا ہے؟ آپ پڑھ چکے نا اس کتاب کے اندر، نور انوار کے اندر، تقسیم اول، تقسیم ثانی، تو ثالث رابع الگ الگ، یہ تو صحیح کہ نہیں؟ وہ کتاب تو خالی تقسیموں پر آدھی مشتمل ہے۔ کون سی کتاب؟ نور انوار۔ جو بھی صورت آیات ہوگی یا تو مکی ہے یا مدنی، تو بیچ میں کوئی واسطہ تو نہیں ہے نا، جو مشہور قول ہے، صحیح قول ہے۔ اب انہی میں کچھ آیات ایسی کیا ہوں گی، حاضری ہوں گی، یعنی حالت سفر میں نہیں نازل ہوئی ہوں گی، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں تشریف فرما ہوتے، اپنے شہر میں تشریف فرما ہوتے، تب نازل ہوئی۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہوں گی جو کیا ہوں گی، سفری ہوں گی۔ آگے چل کر کے یہ بیان کریں گے کہ یہ جو ہے مکی، مدنی، حضری، سفری کی جو تقسیم ہے، یہ مکان کے اعتبار سے ہے۔ مکہ ہے تو ایک مکان ہے، مدینہ ہے تو ایک مکان ہے، سفر ہے بھی کیا، گھر سے باہر ایک مکان میں رہنا ہوا، حضر ہے کیا، خود مکان۔ تو یہ مکان کے اعتبار سے تقسیم کر دی۔ اب دوسری جو تقسیم کریں گے نیچے چل کر کے، وہ زمان کے اعتبار سے کریں گے، جو خود آگے بات آنے والی ہے، لیلی، نہاری، صیفی اور شتائی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کبھی کبھار کچھ چیزیں مشہور ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، تو ان کی مثالیں نہیں بیان کی جاتی۔ کافیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ غیر منصرف کے بیان میں صرف عدل کی تعریف موجود ہے، باقی دیگر کی کوئی تعریف مصنف نے کی ہی نہیں۔ دو علتیں بیان کرتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ عدل کی تعریف میں انہوں نے دیگر لوگوں کی مخالفت کی ہے، جمہور کی، تو اس کو بیان کر دیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ عدل جو ہے ان تمام جتنے بھی اسباب مناصرف ہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ جہاں دیگر عجمہ ہے، عجمہ کے لیے شرط یہ ہے، وصف ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے، وزن فعل ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے۔ اس پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ تو جو کچھ چیزیں مشہور ہوتی ہیں اس کی مثالیں مطلب کوئی بھی نکال سکتا ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی مثال نکالنے میں غور و خوض اور فکر، توجہ یا پھر دیگر چیزیں اس میں لگتی ہیں، جو علوم میں جو بیان کیے ہیں منطق کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں، توجہ ہے، عقل ہے، حدث ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو اب یہاں کچھ مثالیں جو مشہور ہوں گے ان کو چھوڑ دیں گے، اور کچھ مثالیں جو ہے سفری کی وہ ایک دو آپ کے سامنے پیش کریں گے، ٹھیک ہے بات؟ چلیں آگے دیکھیے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں ایک اور بات عرض کر دوں آپ کو، یہاں یہ آگے چل کر کے بیان کریں گے تنبیہ۔ ہمارے پرچوں میں لکھا رہتا ہے الانتباہ، جب کبھی بھی کوئی بات، کوئی اعلان آپ کو لگانا ہو نا، تو اس کو نکرہ کی صورت میں لگاتے ہیں۔ اعلان، الاعلان نہیں، ملحوظ، ملحوظہ، نوٹ، الملحوظہ نہیں، تنبیہ تو التنبیہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کیا لکھے ہیں؟
تنبیہ نکرائی اس کو رکھا تھا، عنوان جو سرخیاں ہوتی ہیں۔ تنبیہ کے بارے میں، تنبیہ کہتے کس کو ہیں اس کے بارے میں اس کو نوٹ کر لیں ذرا سا۔ تنبیہ کے بارے میں معجم التعریفات للجرجانی کے اندر لکھا ہے کہ لغتاً اس کا معنی ہوتا ہے هو الدلالۃ، تنبیہ ہے، اس کے بعد هو الدلالہ، دلالت خبر ہے، مؤنث ہے، ہوا کے ضمیر لے کے آ رہا ہے۔ یہ وہی کنڈیشن ہے جو آپ نے پڑھ لیا تھا کس میں، قافیہ میں، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى المفرد وہی اسم، وہوا اسم نہیں، وہی اسم، ٹھیک ہے۔ تو تنبیہ ہے، تنبیہ کی طرف ضمیر کا مرجع تنبیہ ہے، مذکر ہے، اگرچہ اس ضمیر کی جو خبر آ رہی ہے وہ مؤنث ہے، تو ماقبل جو مذکور ہے مرجع اس کے اعتبار سے ضمیر لانا انسب افضل اولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے لغت کے اعتبار سے، کیا ہے تنبیہ، اس تنبیہ پر تنبیہ کر رہا ہوں، بعد میں آگے تنبیہات آنے والے ہیں تو وہاں کوئی تنبیہ نہیں کروں گا، سمجھ رہے ہیں، اس تنبیہ پر تنبیہ کر رہا ہوں بعد میں آنے والے تنبیہات کے لیے کہ وہاں میں اور تنبیہ نہیں کروں گا۔ تنبیہ 4 مرتبہ ہو گیا، چاروں مرتبہ الگ معنی میں۔ چلیں دیکھیے تنبیہ لغتاً کس معنی میں ہے، هو الدلالۃ عما غفل عنہ المخاطب، لکھ لو بیٹا جلدی سے، هو الدلالۃ عما غفل عنہ المخاطب، ہو گیا۔ تعریف جو جو بھی بات آپ کو بتا رہا ہوں عربی وغیرہ میں تعریفات، ان کو آپ کیا کریں گے، عربی میں سنائیں گے، جی توجہ فرمائیں۔ چلیں، القوا بالکم الیہ، چلیں اصطلاحاً کیا تعریف ہے اس کی، ما یفہم من مجمل، ما یفہم ما یفہم من مجمل بأدنى تأمل، وہ لغت کے اعتبار سے تعریف ہے، یہ لغت میں کس معنی میں تنبیہ کو بولتے ہیں وہ میں نے بتایا آپ کو، اصطلاحاً کس معنی میں بلایا تو اس کو بتا رہا ہوں۔ دیکھ لیے، چلیں اصطلاحاً کیا لکھے، ما یفہم من مجمل بأدنى تأمل، چلیں اعلانم بما فی ضمیر المتکلم للمخاطب، اعلانم بما فی ضمیر المتکلم للمخاطب، طیب ہو گیا۔ ترجمہ بھی کروں، چلو ٹھیک ہے۔ ما یفہم من مجمل بأدنى تأمل، معمولی غور و فکر سے جو اجمالی بات سے سمجھ میں آ جائے، مطلب سابق میں اجمال کی بات پیش کی گئی، اگر اس میں غور و خوض کرتے تو بعد میں جو آنے والی چیزیں جو تنبیہ کے بعد آ رہی ہیں وہ ایٹومیٹکلی سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن تنبیہ کیوں کر دے رہے ہیں، اس لیے کہ لغت کے اعتبار سے یہ بات ممکن ہے کہ آپ اس طرح کی بھی چیزوں سے آپ غافل رہ جائیں، تو تنبیہ کر دینا ہے، ذرا متنبہ ہو جاؤ، ورنہ پھر تنبیہ الغافلین تیار ہے۔ چلو، اعلانم بما فی ضمیر المتکلم للمخاطب، ما یفہم من مجمل بأدنى تأمل، اعلاما بما فی ضمیر المتکلم للمخاطب۔ 1 منٹ میں تو یاد ہو جائے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، آدھا منٹ 30 سیکنڈ، 10 سیکنڈ لگے گا۔ دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے تو آپ اپنے دماغ کو بھی کیا کریے، ڈیجیٹلائز کیجیے۔ پہلے 2 گھنٹے میں یاد کرتے تھے، دماغ کو بتاؤ جلدی یاد کرو، ڈیجیٹل دنیا ہے، بن جائے ڈیجیٹل۔ چلیں جی ہو گیا، اب چلو آپ تقریباً جو باتیں تھی بیٹے وہ ہو چکی ہیں۔ تنبیہ کا معنی سمجھ گئے آپ، آگے چل کر کے ایک پوری ہیڈنگ ہوگی تنبیہات، وہ تنبیہ ہیں بہت زبردست ہیں، یہ میں نے کتاب وہاں پڑھی تھی اشرفیہ میں، پچھلے سال تو کوئی اور کتاب داخل تھی، ابھی چینج ہو گئی ہے، تو کہاں تک چینج ہوتی رہتی ہے، جو چینج ہو جائے وہ پکڑا دے مجھے۔
چلیں الحضری و سفری، ٹھیک ہے، آیت حضری اور سفری سے مراد وہی ہے، حضری سفری آیات کا بیان۔ چلیں والحضری ما نزل بالحضری والسفری ما نزل فی السفری۔ کیا فرق ہے بھائی؟ ما نزل بالحضری ما نزل فی السفری، فی لگائیں جگہ با لگائیں، یہی معنی میں، سمپل بات ہے۔ چلیں لیکن یہ کیا ہے؟ تفنن بولتے ہیں، چینج کا استعمال کر رہے ہیں، ذائقہ لے رہے ہیں۔ حضری وہ آیتیں یا صورتیں جو کیا ہوئی ہیں، حضر سمجھے نا، حضر میں نازل ہوئی، اعلیٰ کا شعر ہے نا، ہر بار وہ امن کی حیرت حضر کی ہے، میں مارتے لٹتے ہیں یہیں سنا کی، ایسے کچھ شعر ہے، یاد نہیں آ رہا۔ وہ سفری جو ما نزل فی السفر، سفری کیا ہے؟ سفر میں نازل ہے، یا نازلہ کو آپ کیا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نزلہ پڑھ سکتے ہیں نا، جو بھی صورت بن سکتی ہے بنائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسائل پہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّفَرِيُّ فَلَهُ أَمْثِلَةٌ، اور سفری کیا ہے بھائی؟ اس کی چند مثالیں ہیں۔ ترجمہ میں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا نا آپ لوگ، یہ تو آسان ہے۔ مِنْهَا أَمْثِلَةٌ أَفْعِلَةٌ جمع قلہ، اس کا مطلب بہت تلاش و تدبر کے بعد دو چار مثالیں مل سکتی ہیں، ایک دو بیان کر رہے ہیں، دیکھو دماغ لگاؤ ذرا ان چیزوں پہ، بارے کیا ہے سب۔ منها آیت التیمم فی سورۃ المائدہ، اور ان مثالوں میں سے جو کیا سفری ہیں سورہ مائدہ میں آیت تیمم ہے، یعنی وہ آیت ہے جس کی بدولت کیا ہے، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت اللہ رب العزت نے اس امت پر کافی آسانیاں بتائیں۔ ایک ان آسانی میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے، اللہ برکتیں ہمیں نصیب کرے۔ اولها، یعنی آیت تیمم کی پہلی آیت کیا ہے؟ اولها میں ہا کے ضمیر کا مرجع کون ہے؟ آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، ای یا ایھا الذین آمنوا اذا اردتم القیام الى الصلاۃ، اے ایمان والو اگر تم کیا کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بدماش لوگ کرتے ہیں یہ لوگ، میں نے ایک کو دیکھا ہے کھانے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، میں موجود مسجد میں، جیسی تکبیر ہوئی نکالا وہاں سے مسواک رکھا، یا اللہ یہ کون سا بندہ ہے، میرے سامنے کی بات ہے، مسواک نکالا تکبیر کے بعد، نماز سے پہلے مسواک کرنا ہے تو اس کو مطلب کیا ہے، جیسے تکبیر ہو جائے تو مسواک کرو۔ یہ بھی تو حدیث ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، تکبیر ہو جائے تو پھر وضو کرنے جاؤ، زندگی وضو کرتے ہو۔ چلے ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، فَإِنَّهَا نَزَلَتْ بِمَحَلٍ يُسَمَّى بِذَاتِ الْجَيْشِ، باب مغرہ ترجمہ، کیونکہ یہ صورت ذات الجیش نامی مقام میں نازل ہوئی، ترجمہ ہو گیا، ایسے محل میں نازل ہوئی جو موسوم ہے ذات جیش کے ساتھ میں۔ اس کو ہمارے استاد صاحب بولا تھا یہ نیپالی ترجمہ، یہ اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، کوئی نیپال پر کا ہے تو نہیں بھائی یہاں پہ، چلو یہ میں اپنے استاد کی یہ کرا رہا ہوں، یہ وہ استاد سے جب بولا میں نویں پڑھاتے تو یہ اس طرح بولا کرتے تھے، یاد رہتا دماغ میں۔ وہی آگے لکھا ورا کا لفظ بیٹا یہ تضاد میں سے آتا ہے، ورا کس میں سے آتا ہے؟ تضاد میں آتا ہے۔ کل مستتر عنک سواء اکان خلفا او قداما، ہر وہ چیز جو آپ سے پوشیدہ رہ جائے چاہے وہ آپ کے آگے ہو یا پیچھے ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ورا۔ یہ ماورائے عقل ہے، عقل سے ورا بات ہے، آگے ہے عقل کے یا آگے عقل سے پیچھے ہے کچھ، تو ورا کا مطلب آگے پیچھے دونوں۔ آپ کے دماغ کے ساتھ کیا ہو، پیچھے کا معنی شاید زیادہ دماغ میں آ رہا ہوگا، یہاں آگے کا معنی ہے، دیکھو ٹھیک ہے کیا ہے، کیونکہ یہ آیت جو ہے ذات الجیش نامی مکان میں یا محل میں نازل ہوئی، اور یہ ذوالحلیفہ کے آگے ہے، کون بھیا؟ وہیا ذات الجیش، ٹھیک ہے۔ وقیلہ، لفظ قیلہ کے بارے میں دماغ لگا لیجیے، فقہ کی کتابوں میں قیلہ جب مذکور ہو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس قول کے ضعف کی طرف اشارہ، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ قیلہ کے ذریعے سے ایک دوسرا قول بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صیغہ تضعیف نہیں ہے کہ بس وہ صیغہ جب بھی استعمال کریں گے تو کسی کو بیمار بنا دینا ہے، کر دینا ہے، ضعیف تمریض نہیں ہے، وہ تضعیف نہیں ہے، کمزور کرنا نہیں ہے۔ چلیں بات سمجھ میں آ رہی نا، ایک دوسرا قول بیان کرنا ہے، یہ قول ضعیف نہیں بیٹا بلکہ کیا ہے؟ دوسرا قول بیان کرنا ہے۔ اب اس قول
کے اندر کیا کچھ قوت ہے یا خفت ہے، اس میں یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، مجھے بھی کیا ضرورت پڑی ہے۔ چلیں وقیل بالبیداء، یہ وہی جگہ ہے جب بیدا، جو پہلے جنگ عظیم یہیں پہ ہوئی ہے۔ اب لوگ پہلے جنگ کے بارے میں پڑھو گے بخاری کے اندر مختلف روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت جو ہے یہ بھی بیدا والی صورت ہے، جہاں تک دماغ کام میرا کر رہا ہے۔ ایک قول کیا ہے، بیدا میں نازل ہوئی، جو کیا ہے ذوالحلیفہ ہے۔ بیدا کیا ہے، ذوالحلیفہ کو کہتے ہو، بہت قریب آپس میں، وہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ یہ کیا ایکتا کالونی ہے ٹیپو سلطان چوک ہے کہ ایکتا کالونی کیا ہے، وہ ٹیپو سلطان، کچھ ہی بولا آپ، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا رہے، کہا گیا کہ بیدا یعنی ذوالحلیفہ میں نازل ہوئی، جو کیا ہے بالقربی من المدینہ، بالقربی من المدینہ، جو مدینہ سے کیا ہے قریب ہے۔ کون سے راستے پر، من طریق مکہ، مکے کے راستے پر مدینہ سے قریب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیں وَعَلَىٰ كُلٍّ، دیکھو تعبیر وَعَلَىٰ كُلٍّ، بہرحال، بہر دو قول، دو بات ذکر کی انہوں نے، بہر دو قول، فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْقُفُولِ مِنْ غَزْوَةِ الْمُرَيْسِعِ۔ قفول یہ کس سے آیا بیٹا، قافلہ سے آیا، قافلہ قفول سے آیا ہے، قافلہ قفول سے آیا ہے۔ قافلہ کہتے ہیں کہیں سے جانے کے بعد پلٹ کر کے گھر آؤ بس آنا، تو قافلہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس امید کے ساتھ بندہ باہر جاتا ہے گھر واپس آؤں گا، ٹھیک ہے۔ تسمیۃ الشیء باسم جزئی کی قبیل سے، تو ایسے یہاں پہ کیا ہو گیا، قافلہ نام کس کا رکھ دیا، قافلہ کا مطلب پلٹ کے آنا۔ ابھی ہم لوگ گئے نہیں، کہنا قافلہ جا رہا ہے، قافلہ جا نہیں رہا ہے، وہ قافلہ جائے، لوگ جائیں گے پھر پلٹ کے آئیں گے تو وہ قافلہ کہلائیں گے، لیکن وہی کیا ہو گیا ایک شے کہ کسی جز کے اعتبار سے نام رکھ دیا جاتا ہے، سمجھ آیا نا۔ قافلہ قفول مصدر ہے شہود کے وزن پر۔ بہرحال دونوں قول کی بنیاد پر یہ کیا ہو گئی، غزوہ مریسی سے واپسی میں نازل ہوئی، جب کہ لوگ مدینے میں داخل ہی ہونے والے تھے، یعنی مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ سب مقامات وغیرہ ہیں۔ وہم داخلون المدینہ، یہ کیا ہے، یہ بیٹا کیا بننا ہے، حال بننا ہے۔ اچھا آپ نے پڑھا تھا کہ ظرف مکان محدود ہو تو وہاں پہ فی کا داخل کرنا واجب ہے، لیکن 3 4 5 چیزیں ہیں جہاں آپ کے جائز ہے، دخلا سکانہ نزلہ، 3 فعل کے بعد اگر ظرف مکان محدود آ جائے تو آپ کو جائز ہے کہ داخل کریں یا نہ داخل کریں، یہاں وہی ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بیوتن، فَإِذَا دَخَلْتُمْ فی بیوتن نہیں، ٹھیک ہے۔ خالدین فیہا اے فی الجنہ، دونوں طرح قرآن میں استعمال ہوا ہے، عربی بھی صحیح ہو جائے گی سب توجہ دو گے تو، ٹھیک ہے۔ ایک چیز پڑھنا بیٹا، بہت کچھ پڑھتے چلے اس میں۔ اچھا 5 منٹ باقی ہے، بہت دیر پڑھا دیں، ٹھیک ہے۔ بہر دو قول، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ مریسی سے کیا ہے، غزوہ مریسی سے واپسی میں نازل ہوئی، جب کہ لوگ کہاں تھے، مدینے میں داخل ہی ہونے والے تھے، بل کام ختم ہو گیا۔ جیسا کہ صحیح کما ثبت فی الصحیح عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، صحیح سے مراد صحیح بخاری، لیکن صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے یا مروی ہے، ومنها سورۃ الفتح نزلت فی شان الحدیبیہ، یا حدیبیہ ہے، حدیبیہ نہیں حدیبیہ، اسے منصوب بنا دینا۔ ان میں سے کیا سورۃ فتح جو نازل ہوئی کہاں ہے، حدیبیہ کے شان میں، مطلب حدیبیہ کے معاملے میں، شان مطلب وہ نہیں عظمت شان، ان شانیہ کا هو الابتر، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ حاکم نے اس کی تخریج فرمائی، کہاں نازل ہوئی ہے سورہ حدیبیہ، سورہ فتح قرائے غمیم میں۔ اب قرائے غمیم کہاں ہے، وادن یمکن ان توربہا بی وادن او بی وادن، وہیا وادن، وادن پڑھیں گے تو کیا ہے، فی قرائے الغم سے بدل، اور وادن پڑھیں گے تو مبتدا محذوف کی وادن او وادن، تو وادن یا وادن دونوں لگا سکتے ہو، صحیح ہے وادن، یا ہر حال میں وادن پڑھیں گے، جی تو ہر حال میں کیا پڑھیں گے، اس کو وادن ہی پڑھیں گے، لیکن کیا فرق یہ کر سکتے ہیں آپ، لفظی فرق کچھ نہیں ہے، دائن اور دائن، ورأیت داعیا مررت بداعٍ،
چلے تو یہ رفع جری میں اعرابی فرق آپ کر سکتے ہیں، لیکن پڑھنے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ حرام میں واضح نہیں ہے. چلو وادن بینہ و بین المدینہ نحو 170 میلا، ایک وادی ہے کہ اس وادی اور مدینے کے درمیان تقریباً کیا ہے 170 میل کا فاصلہ ہے. وبینہ و بین مکہ، اور اس وادی اور مکے کے درمیان تقریباً 30 میل، کتنے 30 میل. اچھا عصفان ایک شہر کا نام ہے. ومن عصفان الیہ میں کے زمر کا مرج ہے قراء الغمیم. تو عصفان سے قراء غمیم تک کا سفر فاصلہ کتنا ہے 3 میل کا ہے. وہ کہ وہ قریب ہے ایک طریقے سے. یہ ایک تاریخی بحث انہوں نے ادھر ادھر سے گھما پھرا کے آپ کو رکھ دیا. ٹھیک ہو گیا نا. آگے آپ دیکھیے وہی بات جو میں نے پہلے بتائی تھی. وَأَمْثِلَةُ الْحَضَرِ كَثِيرَةٌ لِكَوْنِهِ الْأَصْلَى فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَمْثِيلٍ لِوُضُوحِهِ. حضری کی مثال کیا ہے؟ بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہی کیا ہے اصل ہے. نزول قرآن میں اصل کیا ہے کہ اس کا نزول حالت سفر میں نہیں ہوا بلکہ کیا ہے حضر میں ہوا. تو پھر بھیا اس کے واضح ہونے کی بنیاد پر کسی مثال کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب مثال کے لیے الحمدللہ رب العالمین پڑھ ڈالو، یہی ہے ایک طریقے سے. چلیں تنبیہ پہ چلیں گے. تنبیہ 1 منٹ باقی ہے تو جلدی پڑھو. تنقسم و تقسیم و نزول القرآن الى مکی و مدنی و حضوری و سفری باعتبار المکان وینقسم ایضا باعتبار الزمان الى لیلی و نہاری و صیف و شتائی. ایک دم لہراتے ہوئے آواز ہونی چاہیے سمجھ میں. قرآن کریم کا نزول مکی اور مدنی، نزول قرآن کی تقسیم مکی، مدنی، حضری اور سفری کی جانب مکان کے اعتبار سے ہے. سلاست اردو میں رکھیے. اچھا ایسے ہی زمانے کے اعتبار سے بھی آئزہ کا ترجمہ کیا کروں، ایسے ہی زمانے کے اعتبار سے کیا ہے لیلی، نہاری، صیفی اور شتائی کی جانب بھی اس کی تقسیم ہے. اب اس کی تقسیم کاری آگے کر رہے ہیں آپ. لیلی تو جو رات میں نازل ہو اس کو کہیں گے، نہارے تو نہار کو. جو چیز اس میں سب منصوب ہے نا، شتا میں نازل ہوئی تو شتائی، صیف میں نازل ہوئی تو صیف. اس کی تعریف کیا کریں گے؟ جو ظاہر ہے اس کی تعریف کرنا کیا. وَأَمْثِلَةُ النَّهَارِ كَثِيرًا، نہاری کی مثال کیا ہے نہاری، جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہر سنڈے کو نہاری کھاتے رہتے ہیں. وَأَمَّا اللَّيْلِ، جو لیلی کیا ہے فَمِنْ أَمْثِلَتِهِ آیَةُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ. اس پہ کچھ کلام کرنا تھا. تحویل قبلہ والی جو آیت کریمہ ہے یہ کب رات نازل ہوئی؟ اس میں کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی ہے، اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آیت نمبر بتا دے رہا ہوں. کچھ کام آپ بھی کریں، بہتر وہ ہے جو آپ کیا کریں ساری چیزیں خالی سنا نہ کریں بیٹا، کچھ خود بھی آپ کام کر لیا کریں. قد نرى تقلب وجهك في السماء، پہلے پارے دوسرے پارے کے پہلا رکو جو آپ اچھے سے اس کو پڑھ لیں گے، دیکھ کے آئیے گا، کل پوچھوں گا سے. ٹھیک ہے، جو کام دے رہا ہوں دس از یور ہوم ورک، یو ہیو ٹو پریکٹس. چلیں اس کے بعد کیا ہو گیا پریکٹس، تو کیا پریکٹس کر لینا. ٹھیک ہے. ومن امثلۃ الصیف آیۃ الکلالہ، آیت صفی میں سے کیا آیت ہے کلالہ. سمجھا نا کلالہ، یہ بھی کہاں مل پائیں گے آپ، اس کو بھی دیکھ کے آنا. میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا بابا، تفصیلات آپ کو خود دیکھ کے آنا. یستفتونک آگے آ رہا ہے، پھر کلالہ بھی ہے سورہ مائدہ کے آخر میں اٹھا کے دیکھ لیا، سورہ نساء کے آخر میں، سورہ مائدہ کے شروع میں. سکم اللہ بھی ہے، وہ کلالہ اس میں بھی ہے. نمرون حالہ کرے سر ولد، اس طریقے سے جہاں بھی کلالہ اس کی تفصیلات آپ پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. الی آخر سورۃ النساء لکھا ہے کہ نہیں، یستفتونک قل لا یفتیکم بالکلالہ، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجیے گا اور ساری چیزیں دیکھ لیجیے گا. سورہ نساء آیت نمبر 176 ہے. سما نبی بآیت السیف، اسی آیت کو اللہ کے رسول نے کیا نام دیا آیت السیف. آپ سے پوچھ لیجیے گا کہ آیت السیف کی مثال اٹھا کے لکھیں، یہ سب باتیں ہوتی پوائنٹ والے پڑا پر لکھ لیا کریں. کما ثبت فی صحیح مسلم عن عمر، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اوپر لکھا کما فی صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ الاطلاق صحیح کا اطلاق کس پر ہوتا ہے بخاری پر. یہاں صحیح مسلم بولنا تھا تو نام ذکر کیا فی صحیح مسلم. وقت جا فی صحیح، سمجھ جانا سے سامنے لگے اس سے مراد کیا ہے بخاری شریف. کتنے فائدے کی بات آ رہی ہے اس سبق کے اندر. پڑھیں تو اس کی ہندی کی چندی بنا کر کے آپ مراٹھی اور گجراتی کر لیجیے. امثلۃ الشتاء قول تعالی، شتاء کی مثال کیا ہے بھائی
ان الذین جاءوا بالافک، تفسیر پڑھیے گا آپ، ٹھنڈی کا موسم ہے، پانی کے مسائل ہیں، اور حضرت ابو صدیق نے اپنے اس بیٹے سے کہا تھا سمجھ میں نہیں آتا ٹھنڈی میں لوگوں کو یہاں رکا کے رکھا ہے اپنے حال کی وجہ سے، اس سورہ نور کے اندر، لیکن کیا اللہ نے کرم فرمایا اس پر، اس کو جا اٹھا کے دیکھتے ہیں کیا موجود ہے بھیا، کہاں سے کہاں تھا کہ سورہ نور آیت نمبر 11 ہے، وہاں سے لے کر آپ چلی جائیے آیت نمبر 26 تک، کل کتنے آیتیں ہو گیا ہے 11 اور ادھر 6 26 16 آیتیں ہیں، اٹھا کے دیکھ لیں گے مکمل تفصیلات۔ ترجمہ وہی ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو کیا انہوں نے افک، جو افک کے لے کے آئے یعنی بہتان تراشی انہوں نے کا ارتکاب کیا ان لوگوں نے، تفصیلات دیکھ لیجیے گا برسول کریم تک۔ حفظ صحیح اناشد انہا نزلت فی یوم شاۃ، یہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ یوم شاۃ میں، یعنی جاڑے کے دن میں نازل، مسمى دن میں کر لیا بہتر ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ، کچھ پوچھنا ہے؟